بنگلہ دیش میں بھی کچھ افسانوں کو تاریخ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقیقت اور افسانے میں فرق سامنے آ رہا ہے۔ انتہائی ٹھوس تاریخی شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی تحریک چلانے والی آل انڈیا مسلم لیگ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں قائم ہوئی تھی۔ تحریک پاکستان میں بنگالیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا اور 23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور بھی ایک بنگالی لیڈر AK فضل الحق نے پیش کی تھی۔ قیام پاکستان کے کچھ عرصے بعد ہی قائد اعظم کی وفات ہو گئی۔ اردو کو قومی زبان قرار دینے پر قائد اعظم کی زندگی میں ہی مشرقی پاکستان میں بے چینی پیدا ہوئی، لیکن مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں نفرتوں کا آغاز 1958 میں مارشل لاء نافذ ہونے کے بعد ہوا۔ جنرل ایوب خان نے 1956 کا آئین معطل کر دیا اور جب انہوں نے 1962 میں صدارتی آئین نافذ کرنے کا منصوبہ بنایا تو ان کے بنگالی وزیر قانون جسٹس ریٹائرڈ محمد ابراہیم نے جنرل ایوب خان کو روکنے کی کوشش کی۔ ان کی کتاب ڈائریز آف جسٹس محمد ابراہیم میں جنرل ایوب خان کے ساتھ ان کی سرکاری خط و کتابت شامل ہے، جس میں وزیر قانون نے صدر پاکستان کو وارننگ دی تھی کہ صدارتی آئین پاکستان توڑ دے گا۔ پاکستان کے فوجی صدر نے اپنے بنگالی وزیر قانون کی وارننگ نظر انداز کر دی۔ اس صدارتی آئین کے خلاف مشرقی پاکستان کے گورنر جنرل اعظم خان نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ ایوب خان اپنی ضد پر قائم رہے اور انہوں نے ایک پنجابی جج جسٹس ریٹائرڈ محمد منیر کو اپنا وزیر قانون بنا لیا۔ نئے وزیر قانون کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ کسی طرح بنگالیوں سے جان چھڑائیں۔ جسٹس محمد منیر نے اپنی کتاب فرام جناح ٹو ضیاء میں لکھا ہے کہ 1962 میں وزیر قانون بنانے کے بعد جنرل ایوب خان نے مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک بنگالی وزیر رمیز الدین کے پاس مجھے بھیجا اور میں نے انہیں کہا کہ آپ ہم سے علیحدگی اختیار کر لیں یا کانفیڈریشن بنا لیں۔ رمیز الدین نے جواب میں کہا کہ ہم اکثریت میں ہیں، آپ اقلیت ہیں، اگر آپ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن اصل پاکستان تو ہم ہیں۔ جس کی شہادت سے پتہ چلتا ہے کہ جنرل ایوب خان بنگالیوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے کیونکہ وہ صدارتی نظام کے خلاف تھے۔ یہی وہ سال تھا جب تحریک پاکستان کے رہنما حسین شہید سہروردی کو غداری کے الزام میں گرفتار کیا گیا تو ڈھاکہ میں پاکستان کے خلاف نعرے لگے۔ حسین شہید سہروردی کی نواسی بیرسٹر شاہدہ جمیل کہتی ہیں کہ ان کے نانا علاج کے لیے بیروت گئے، وہاں ان کی پراسرار حالات میں موت ہو گئی۔ ہم انہیں مغربی پاکستان میں دفن کرنا چاہتے تھے لیکن جنرل ایوب خان نے اجازت نہ دی، لہٰذا ان کی تدفین ڈھاکہ میں ہوئی۔ اسی زمانے میں شیخ مجیب الرحمان کے موقف میں بہت سختی پیدا ہو گئی اور کچھ مصنفین کے مطابق انہوں نے بھارت کے ساتھ خفیہ رابطے شروع کر دیے۔ اس دوران محترمہ فاطمہ جناح نے ایوب خان کے خلاف 1965 کے صدارتی الیکشن میں حصہ لیا تو مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان سمیت مغربی پاکستان سے ولی خان، غوث بخش بزنجو، عطا اللہ مینگل اور سردار خیر بخش مری سے لے کر مولانا مودودی تک سب نے فاطمہ جناح کی حمایت کی، لیکن ایوب خان نے فاطمہ جناح کو انڈین ایجنٹ قرار دے دیا۔ دھونس اور دھاندلی سے انہیں ہرا دیا۔ فاطمہ جناح ڈھاکہ سے جیت گئیں لیکن مغربی پاکستان سے ہار گئی۔ فاطمہ جناح کی شکست نے بنگالیوں کو پاکستان سے مایوس کر دیا۔ اس مایوسی کا نتیجہ 1966 میں شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات کی صورت میں سامنے آیا۔ پہلا نکتہ یہ تھا کہ حکومت کا کردار وفاقی اور پارلیمانی ہونا چاہیے، یعنی اصل لڑائی صدارتی نظام کے خلاف تھی۔ پھر 1968 میں شیخ مجیب کو اگرتلہ سازش کیس میں ملوث کر دیا گیا۔ وہ ایوب خان جو جسٹس منیر کی مدد سے پاکستان توڑنا چاہتا تھا، اس نے مجیب پر پاکستان کے خلاف سازش کا الزام لگا دیا۔ الزام عدالت میں ثابت نہ ہو سکا اور شیخ مجیب کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی۔ 1969 میں معروف صحافی الطاف حسن قریشی نے شیخ مجیب الرحمان کا انٹرویو کیا۔ یہ انٹرویو قریشی صاحب کی کتاب ملاقاتیں کیا کیا میں موجود ہے۔ قریشی صاحب نے مجیب سے پوچھا کہ موجودہ بحران کا حل کیا ہے۔ مجیب نے جواب میں کہا کہ 1956 کا آئین بحال کر دیں۔ قریشی صاحب نے کہا کہ 6 نکات تو کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ مجیب نے جواب دیا کہ 6 نکات قرآن اور بائبل نہیں، ان پر نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ پھر انہوں نے الطاف حسن قریشی کو وہی کہا جو رمیز الدین نے جسٹس منیر سے کہا تھا، ہماری آبادی 56% ہے، مغربی پاکستان علیحدگی کا تصور کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے، وہ حصہ اگر الگ ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے۔ اس واقعے کے 1 سال بعد 7 دسمبر 1970 کو پاکستان کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات منعقد ہوئے۔ عام تاثر یہی ہے کہ 1970 کے انتخابات بڑے فیئر اینڈ فری تھے۔ اس تاثر کی نفی جنرل یحییٰ خان کے اپنے ہی 2 قریبی ساتھیوں نے کر دی۔ پاکستان ایئر فورس کے ایک افسر ارشد سمی خان نے جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بطور ADC کام کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب 3 Presidents and an Aide میں لکھا ہے کہ 1970 کے انتخابات میں میجر جنرل غلام عمر نے کچھ سیاستدانوں میں خفیہ طور پر رقوم تقسیم کی تھی۔ الیکشن کی رات جب رزلٹ آنے شروع ہوئے تو صدر یحییٰ خان نے کہا کہ جنرل عمر سے بات کرواؤ۔ ارشد سمی نے صدر کی جنرل عمر سے بات کروائی تو صدر صاحب نے غصے میں پوچھا، وہ جو تم نے خان عبدالقیوم خان، صبور خان اور بھاشانی کو پیسے دیے تھے ان کا کیا ہوا؟ جنرل عمر کوئی جواب نہ دے سکے تو صدر نے کہا کہ قومی اسمبلی کے انتخابات میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب مجھے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے نتائج بالکل مختلف چاہیے۔ لیکن جنرل عمر صدر کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں ناکام رہے۔
ISPR کے سابق سربراہ اور صدر یحییٰ خان کے پریس سیکرٹری بریگیڈیئر AR صدیقی نے اپنی کتاب جنرل محمد یحییٰ خان میں لکھا ہے کہ جنرل عمر نے مشرقی پاکستان میں کرنل SD احمد کے ذریعے خان قیوم کی کنونشن مسلم لیگ، جماعت اسلامی، صبور خان، فضل القادر چودھری، نور الامین، خواجہ خیر الدین، مولوی فرید احمد اور کچھ دیگر میں بھاری رقوم تقسیم کی۔ اس دھاندلی کے باوجود شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے قومی اسمبلی اور مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی میں اکثریت حاصل کر لی۔ اکثریتی جماعت کو اقتدار منتقل کرنے سے گریز کیا گیا۔ یہ پہلو بہت اہم ہے کہ مشرقی پاکستان میں سیاسی بغاوت سے پہلے فوجی بغاوت ہوئی۔ 25 اور 26 مارچ 1971 کی درمیانی شب چٹاگانگ میں 8 ایسٹ بنگال ریجیمنٹ کے میجر ضیاء الرحمان نے اپنے کمانڈنگ آفیسر کرنل جنجوعہ کو قتل کر کے ریڈیو سے آزادی کا اعلان کرا دیا۔ یہ میجر ضیاء الرحمان وہی تھے جنہوں نے بعد میں جنرل بن کر بنگلہ دیش پر مارشل لاء لگایا اور پاکستان کے دوست بن گئے۔ جنرل ریٹائرڈ KM عارف نے اپنی کتاب خاکی سائے میں لکھا ہے کہ جب ضیاء الرحمان بنگلہ دیش کے صدر کی حیثیت سے پاکستان آئے تو ان کے اعزاز میں زہرانے میں مجھے بھی بلایا گیا، لیکن میں نے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق سے کہا کہ میں اس قاتل کے زہرانے میں شرکت نہیں کروں گا۔ جنرل ضیاء الرحمان کی اہلیہ خالدہ ضیاء جب بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بنی تو انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو ڈھاکہ بلا کر ان سے اپنی تحریک آزادی کے شہداء کے مزار پر حاضری دلوائی اور 1971 کے واقعات پر معذرت کروا لی، لیکن جو ظلم ضیاء الرحمان نے کرنل جنجوعہ کے ساتھ کیا اس کی قیمت عوامی لیگ ادا کرتی رہی۔ پاکستان میں لوگوں کو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ شیخ مجیب نے پاکستان کے خلاف بغاوت کی، لیکن جنرل ضیاء الرحمان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا۔ سکوت ڈھاکہ کے 50 سال بعد بھی مغربی پاکستان کے ان شاعروں، ادیبوں اور سیاستدانوں کو غدار کہا جاتا ہے جنہوں نے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کی مخالفت کی، لیکن ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب علی خان کا ذکر نہیں آتا جنہوں نے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن سے انکار کیا اور یحییٰ خان نے انہیں ڈسمس کر دیا۔ 16 دسمبر 1971 کے سرنڈر کے بارے میں اہم ترین حقیقت یہ ہے کہ یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان میں اپنے کمانڈر جنرل امیر عبداللہ نیازی کو سرنڈر کا نہیں کہا۔ انہوں نے سیز فائر کے لیے اقدامات کا حکم دیا تھا۔ منیر احمد منیر کی کتاب المیہ مشرقی پاکستان 5 کردار میں جنرل یحییٰ خان کا انٹرویو شامل ہے۔ یحییٰ خان نے بتایا، میں نے نیازی کو سرنڈر کا نہیں کہا تھا بلکہ اسے کہا تھا کہ UNO کو بولو کہ سیز فائر کرائے۔ میں نے کہا تھا کہ دشمن کے آگے ہتھیار پھینکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یحییٰ خان نے جنرل نیازی کو جھوٹا اور بزدل قرار دیا، حالانکہ وہ یحییٰ خان کا حسن انتخاب تھا۔ یحییٰ خان نے اپنے اس انٹرویو میں کہا، ترخ گیا بیچارہ میاں والی والا۔ بھارتی فوج کے لیفٹیننٹ جنرل جیکب نے سرنڈر ایٹ ڈھاکہ میں لکھا کہ پاکستانی فوج نے مشرقی محاذ پر بڑی جرت اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ 16 دسمبر کو جنرل نیازی کے پاس ڈھاکہ میں 30,000 فوج موجود تھی۔ اگر نیازی کچھ دن مزاحمت کرتا تو شاید UNO سیز فائر کرا دیتا۔ جیکب لکھتا ہے کہ ہم تو صرف کھلنا اور چٹاگانگ پر قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ 13 دسمبر تک ڈھاکہ ہمارے پلان میں شامل نہ تھا، لیکن جب نیازی کو یہ کہا گیا کہ اگر تم سرنڈر کر دو تو تمہیں مکتی باہنی کے حوالے نہیں کیا جائے گا تو وہ سرنڈر کے لیے مان گیا۔ بقول جیکب، سرنڈر کے وقت نیازی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈاکٹر صدر محمود نے اپنی کتاب پاکستان کیوں ٹوٹا میں جنرل راؤ فرمان علی کا انٹرویو شامل کیا ہے، جنہوں نے بتایا کہ 6 دسمبر کو جیسور پر قبضہ ہوا تو جنرل نیازی گورنر ہاؤس ڈھاکہ میں آ کر رونے لگا۔ راؤ فرمان علی نے یہ قصہ اپنی کتاب ہاؤ پاکستان گاٹ ڈیوائیڈڈ میں بھی بیان کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ فوج نے اپنے قید خانے اور عدالتیں بنا رکھی تھیں اور سویلینز کو بغیر وجہ اٹھا لیا جاتا تھا۔ کئی دانشوروں کو میری مداخلت پر رہا کیا گیا۔ مشرقی پاکستان میں فرائض سر انجام دینے والے میجر جنرل ابو بکر عثمان مٹھا نے اپنی کتاب بمبئی سے GHQ تک میں لکھا ہے کہ ہمارے خفیہ ادارے مشرقی پاکستان میں جن کو غائب کر دیتے تھے ان میں 90% مسلمان ہوتے تھے۔ ان حرکتوں سے پاکستان کے حامی ہمارے مخالف بن گئے۔ جنرل مٹھا کے پاس لاپتہ افراد کے لواحقین آتے تھے لیکن کوئی بازیاب نہ ہوتا تھا۔ میجر جنرل خادم حسین راجہ نے اپنی کتاب A Stranger in My Own Country میں لکھا ہے کہ مارچ 1971 میں جنرل نیازی نے ایک میٹنگ میں بنگالی افسروں کی موجودگی میں کہا، میں اس حرام زادی قوم کی نسل بدل دوں گا۔ اس واقعے کے بعد ایک بنگالی افسر میجر مشتاق نے کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کے باتھ روم میں اپنے آپ کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ جنرل نیازی نے بنگالیوں کو ان کی نسل بدلنے کی دھمکی دی اور پاکستان کا جغرافیہ بدل کر واپس آئے۔ اس کی نگرانی میں جو ظلم و ستم ہوا اس کی گواہی راؤ فرمان سے لے کر جنرل مٹھا تک بہت سے فوجی افسران نے دی، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ فوجی آپریشن میں 30 لاکھ بنگالیوں کو قتل کیا گیا اور 2 لاکھ عورتوں کا ریپ ہوا۔ بنگالیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا، لیکن مکتی باہنی نے بہاریوں کے ساتھ بھی بہت ظلم کیا اور ان بہاریوں کو آج کے پاکستان کے حکمران فراموش کر چکے ہیں۔ جسٹس حمود الرحمان، جسٹس انوار الحق اور جسٹس طفیل علی عبد الرحمان پر مشتمل کمیشن نے جنرل نیازی کے طرز کو شرمناک اور اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار قرار دیا۔ کمیشن نے لکھا کہ جنرل نیازی کم از کم 2 ہفتے تک ڈھاکہ کا دفاع کر سکتے تھے۔ وہ سرنڈر کی بجائے اپنی جان قربان کر دیتے تو آئندہ نسلیں انہیں ایک عظیم ہیرو کے طور پر یاد رکھتی۔ حمود عبد الرحمان کمیشن کے مطابق انہوں نے ہندوستانی جنرل کو گارڈ آف آنر کا حکم دے کر ملک اور فوج کی عزت خاک میں ملا دی۔
कमीशन ने जनरल याहिया, जनरल अब्दुल हमीद, जनरल पीरजादा, मेजर जनरल गुलाम उमर, जनरल गुल हसन और जनरल मिठा के खिलाफ कोर्ट मार्शल की सिफारिश की। कमीशन ने जनरल इरशाद अहमद खान के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की, जिन्होंने बगैर मुकाबले के मगरबी महाज पर शकरगढ़ के 500 गांव दुश्मन के हवाले कर दिए। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि सियासत में फौज की मुदाखलत से जो बुराइयां जन्म लेती हैं वो फौज को जंग लगा देती हैं और फौज लड़ने के काबिल नहीं रहती। सकूत ढाका के 50 साल के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान तबके को यह रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान पर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज था।